بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر محمد سلیم صاحب، مہمان خصوصی جناب صادق احمد صاحب، سیکریٹری ملکی امور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، جناب نعیم الدین احمد صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری، اور سدبھاونا اور ملکی امور کے مقامی نظماء اور سدبھاونا کے سیکریٹریز حضرات و خواتین، آج وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مجھے ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے۔ دوستو، ابھی ایک بات آئی کہ سدبھاونا کے قیام کے لیے منچ یا فورم کے یہ ایٹماسفیئر بہت ہی سازگار ہے۔ وہ کیسے سازگار ہے، ذرا سا ہم اس کو انالائسس کرتے ہیں۔ میں عالمی حالات پر نہیں جاؤں گا، صرف ملکی حالات کا 1-2-3 منٹ میں جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ 2022 تک ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا، اور ہر 5 میں سے ایک ہندوستانی ہوگا۔ 25 ٹریلین قومی پیداوار کے لحاظ سے، GDP کے لحاظ سے ہماری معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہوگی۔ 2030 میں دنیا کے سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہندوستان میں ہوگی، یعنی سب سے زیادہ ورکنگ پاپولیشن وہ ہندوستان کا ہوگا، جبکہ یورپ اور روس وغیرہ یہ اس وقت بوڑھی آبادی کے بوجھ سے بوجھل ہو رہے ہیں، اور یہ ان اکنامک اور اکنامکلی برڈن یہ آبادی ہوگی، جس کی وجہ سے ہندوستانی ماہرین اور مزدوروں کے ذریعے سے ہی ان کی معیشت چلے گی۔ یہ سب امور ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے عالمی اہمیت اور ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک شدید فرقہ وارانہ جارحیت کی زد میں ہے۔ ہندو قوم پرستی اب نہ صرف اقتدار کی بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ سرگرم ہے، بلکہ اس کی پشت پر بے پناہ سماجی طاقت موجود ہے۔ اس پر مستزاد اس کشمکش کو مزید تقویت دینے والے عالمی سطح پر اسلام مخالف فضا کی موجودگی ہے۔
ہمارے ملک کے لیے فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ جارحیت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ فرقہ پرستی ملک میں ایک ذریعے، ایک انسٹرومنٹ کے طور پر لمبے عرصے سے، بلکہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ کم و بیش 200 سال سے اس کا استعمال جاری ہے، اور سیاسی، سماجی، معاشی اور دیگر مفادات کے لیے، اور نیز یہ کہ حقیقی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، کہ نان ایشوز کو ایشوز بنانے کے لیے اور جذبات کو بھڑکانے کے لیے فسادات کرائے جاتے رہے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو فرقہ پرستی ہے اس کا سامنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی گہری نظریاتی بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ اس رائے میں بہت وزن ہے کہ ایک طرح کی یہ فسطائیت ہی ہے اس وقت فرقہ پرستی، وقتی مقاصد اور وقتی مفادات حاصلہ کے لیے ہمیشہ وقتی ذرائع کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی، کہیں مندر مسجد کا مسئلہ، کسی لڑکی کی چھیڑ چھاڑ، بھارت پاک کرکٹ میچ وغیرہ جیسے واقعات پر پیدا ہونے والا اشتعال وقتی ہوتا ہے، اور جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، مطلوبہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، پھر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، زندگی معمول پر آ جاتی ہے، اور دونوں فرقے مل جل کر رہنے لگتے ہیں۔ گزشتہ 2 صدیوں سے فرقہ وارانہ تناؤ کی عام طور پر یہی تاریخ رہی ہے، لیکن اب ان دونوں فرقوں کے درمیان دوری کے لیے مستقل بنیادیں تلاش کی جا رہی ہیں کہ ان میں تناؤ باقی رہے اور پولرائزیشن ہوتا رہے۔ یہ بہت اہم کام ہے اور اس پر ریسرچ بھی جاری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تاریخ اور درسیات کی اثر نو لکھنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بھی بنایا ہے، اور کئی جگہوں پر تاریخ کو بدل کر نئی تاریخی اور درسی کتب بھی انہوں نے شائع کیے ہیں۔ 10ویں جماعت تک تو شائع ہو گئے ہیں، اور رہا یونیورسٹی لیول پر، اسی لیے JNU کے اندر، سینٹرل یونیورسٹی کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر جو طلباء آواز اٹھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آواز نہ اٹھائیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس اس لیول تک فرقہ پرستی کو سرایت کرنے کے لیے درسیات موجود نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آواز نہ اٹھے۔ عالمی سیاست کو ایک الگ مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے میڈیا بہت سرگرم ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کو پیدا کرنے اور انہیں ایک خاص رنگ دینے کے لیے مضبوط اور مربوط کوششیں جاری ہیں۔ ایسے ایشوز پیدا کیے جا رہے ہیں جو فرقوں کے درمیان تناؤ، خلیج، مستقل بنیاد بن سکیں۔ ایسے فرقہ وارانہ واقعات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں شہروں اور دیہاتوں کی ڈیموگرافی یعنی آبادیاتی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ڈیموگرافی اس کو کہتے ہیں، تو ڈیموگرافی بدلی جا رہی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر ذہنی جذباتی تفریق بھی پیدا کی جا رہی ہے، اور عملاً بھی آبادیوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ 90 کے فساد کے بعد حیدرآباد میں تو بہت بڑے پیمانے پر پولرائزیشن ہوا۔ 1967 کے فساد کے بعد نظام آباد کے اندر پولرائزیشن مکمل ہو گیا ہے، آبادی کا، ڈیموگرافی کا، بلکہ فرقہ پرستی اب ایک بڑا پروجیکٹ بن چکی ہے۔ اب ملک کے علاقوں میں عملاً صورتحال اور فرقہ وارانہ تفریق کی وجہ سے ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود
دونوں فرقوں کی دنیایں بالکل الگ الگ ہیں۔ اس تفریق سے مواصلاتی جو گیپ ہے، خلیج ہے، جس کو انگریزی میں ہم کہیں گے کمیونیکیشن گیپ، یہ پیدا ہو گیا ہے، کمیونیکیشن گیپ۔ اور کمیونیکیشن گیپ سے غلط فہمیاں بہت جلد پروان چڑھتی ہیں، جسے سوشل سائیکالوجی کی اصطلاح میں رویے کی تفریق، ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کہتے ہیں۔ تو اب اس وقت ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن پیدا ہو گیا ہے۔ ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن سوچ دونوں فرقوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دہشت گردی کے الزام میں چند ایک مسلم نوجوان گرفتار ہوئے، تو غیر مسلم یہ سوچتا ہے کہ یقیناً سارے مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن سارے دہشت گرد مسلمان ہیں۔ اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ چند ایک معصوم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو 8-10 سال تک جیل کے اندر بند رکھا جائے گا اور اذیتیں دی جائیں گی، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے گا، بعد میں انہیں ثبوت نہ ملنے کی بنا پر باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمان سوچتا ہے۔ اس سوچ کو ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کہتے ہیں۔ اب اس وقت عملی طور پر ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے، بلکہ اب اس وقت جو پولرائزیشن ہے، جو فرقہ پرستی ہے، وہ ادارہ جاتی فرقہ پرستی ہے، انسٹیٹیوشنل کمیونزم ہے، ادارہ جاتی ہے۔ اور یہ ادارہ جاتی فرقہ پرستی کیا ہے کہ ذہنیت، فرقہ وارانہ ذہنیت، فرقہ پرستی کی ذہنیت جب سول سروسز، پارلیمانی اداروں اور قانون ساز اداروں، بیوروکریسی، عدلیہ، پولیس، سیکیورٹی کے ادارے، علم و دانش کے مراکز، تحقیق کے مراکز، نظام تعلیم، میڈیا، تجارتی ادارے، حتیٰ کہ NGOs اور سول سوسائٹی کے اندر بھی سرائیت کر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادارہ جاتی فرقہ پرستی۔ تو اس وقت ادارہ جاتی فرقہ پرستی آپ بہت اپنے کھلے ہوئے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سخت حالات ہیں، ان سخت حالات کے اندر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تاریخی حقائق اور اجتماعی نفسیات کے نظریات بتاتے ہیں کہ ناکامیاں اور قومی صدمے جب ہوتے ہیں تو قوموں کے اندر 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم ایڈریس کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سدبھاونا منچ یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ 3 قسم کے رد عمل ظاہر ہوتے ہیں، ریاکشن پیدا ہوتا ہے قوموں کے درمیان جب کوئی قوم صدموں سے گزرتی ہے، ناکامیوں سے گزرتی ہے۔ ایک رد عمل ہوتا ہے خوف، شکست خوردگی، پسمردگی، خود سپردگی، سرنڈر ہو جانا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے ہنومان مندر کے لیے زمین دے دی 1 ایکڑ، مکمل پسپائی جیسی کیفیات سے عبارت ہوتا ہے۔ یہ رد عمل مصلحت، حالات سے مطابقت، اجتہاد وغیرہ جیسے خوشنما ناموں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ آنے واحد میں اچھے برے معیارات سارے کے سارے بدل جاتے ہیں۔ جن اصولوں کے لیے لوگوں نے بڑی لمبی لڑائیاں لڑی تھیں، اب خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اسی رد عمل کے نتیجے میں اسلامی تاریخ میں مرجیہ کا فرقہ پیدا ہوا، اور جدید زمانے کے اندر نیچرلسٹ کا یہ طبقہ پیدا ہوا ہے اس وقت۔ دوسرا رد عمل ہوتا ہے وہ انتہا پسندی، انتہا پسندانہ فکر، اندھی جذباتیت، فکری اور فقہی جمود، ناعاقبت اندیشانہ شدید مزاحمت، اور کبھی کبھی تشدد، جارحیت
جیسے رویوں سے عبارت ہوتا ہے، اور یہ بھی منفی جذبات ہیں، اور عزیمت، جرات، ہمت جیسے دل فریب لباس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ باقی کے سارے لوگوں کو وہ کم ہمت، بزدل، ناکارہ، نامرد سمجھتے ہیں، اور اس کا جو نقد نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ افراد کی کوئی اچھی بات ان کو اچھی نہیں معلوم ہوتی، ان تمام چیزوں کے اندر ان کو سازش کی بو آتی ہے کہ صاحب یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ضرور کوئی سازش ہوگی۔ تیسرا رد عمل اگر پیدا نہ ہو تو پیدا کرنا قوم کے ذمہ داروں، خطیبوں، مشائقین، دانشوروں اور مسلم ذمہ داروں اور تنظیموں کا فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند نے تحفظ امت اور پھر یہ ہندوستانی سماج، یہ دو جو آئٹمس رکھے ہیں یہ اسی کے لیے ہے۔ اور وہ تیسرا رد عمل کیا ہے؟ جدید نفسیات کی زبان میں اسے ریزیلنس کہتے ہیں، ارتجاعیت، لچک اس کو کہا جاتا ہے۔ ارتجاعیت یہ ہے کہ آپ کو دبایا جائے تو آپ اسپرنگ کی طرح اور زیادہ قوت کے ساتھ باؤنس بیک ہوں۔ جیسے اسپرنگ کے اوپر کوئی وزن ڈال دیا جائے تو یقیناً اسپرنگ کو ایک نقصان ہوا اور اس کو مصیبت آئی، لیکن وہ اسپرنگ تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے، لیکن پھر وہ بیک باؤنس ہوتا ہے، پیچھے کی طرف آپ کو ڈھکیل دیتا ہے، پھر اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ارتجاعیت میں صدمہ یا ناپسندیدہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ قوموں کے اندر موجود اندرونی اور پوشیدہ اور تعمیری توانائیوں کو زندہ کر دیتا ہے، تعمیری توانائیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس مقصد زندگی ہو تو اور وہ توانا ہو جاتی ہے۔ ناکامیاں، جذباتی دھچکے زندہ قوموں کو چوکنا اور بیدار کر دیتی ہیں، ان کے لیے فیڈ بیک فراہم کرتی ہیں، جس کی روشنی میں وہ اپنا احتساب کرتی ہیں اور اپنی کمزوریوں کا شعور حاصل کرتی ہیں اور عام حالات میں اپنے کمزوریوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اب ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے۔ سخت حالات میں لچک کا رد عمل وضع موجود اسٹیٹس کو توڑ دیتی ہے۔ چلتے رہنے دو، ہو جانے دو، ایسی چلنے دو، یہ جو رویہ ہے، یہ جو سوچ ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو۔ وضع موجود جیسا ہے ویسی چلتے رہنے دو۔ سخت حالات میں ہمارے خواہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اچانک شیر سامنے آ گیا، اچانک آ گیا شیر، تو آدمی کیسے دوڑتا ہے؟ ایسے دوڑتا ہے اس نے زندگی میں کبھی نہیں دوڑا، اتنی قوت وہ لگاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ قوت نہیں تھی اتنی، پوری قوتیں جھونک دیتا ہے۔ تو اسی طرح ارتجاعیت اگر شعور کے ساتھ کوئی قوم اختیار کرتی ہے تو اس کے اندر موجود جو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بروئے کار آتی ہیں اور اس کو ایکسپلور کرنے کی قوت اور طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخ عالم کے مشہور تجزیہ نگار پروفیسر ٹائن بی نے تہذیبوں کے عروج کے محرک ہی یہ قرار دیا کہ ارتجاعیت کا رد عمل، لچک کا رد عمل، اس کو انہوں نے قوموں کے عروج کی تاریخ کو بتایا اور بتایا کہ یہی دراصل قوموں کا راز ہے، عروج کا راز ہے، ان کی ترقی کا راز ہے۔ اسی سے قوموں کے اندر ایک عروج پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہیروشیما ناگاساکی کے اس راکھ کے ملبے سے معاشی سپر پاور اور انڈسٹریل سپر پاور ابھر کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ جب مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کے حملے ہوئے تو تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ ارتجاعیت پیدا ہوئی اور پھر مسلمانوں کو صنم خانے سے کعبے کو پاسباں ملے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے، اسی لیے کہا تھا اقبال نے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ پاسباں اسی وقت مل سکتے ہیں
جب شعوری طور پر یہ ارتجاعیت کا جذبہ اور لچک کی یہ شعوری کیفیت پیدا ہو۔ فرقہ پرستی کا سدباب کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشنل فرقہ پرستی، ادارہ جاتی فرقہ پرستی کو دور کرنا تو یہ تو حکومتوں کا کام ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ بسا اوقات اگر حکومتیں تبدیل بھی ہو جائیں تو نہیں ہوں گی۔ ایڈوانی کے زمانے میں جو براڈ کاسٹنگ پالیسی بنی تھی وہ آج تک چل رہی ہے۔ 1977 کے اندر وہ منسٹر بنے تھے، اب تک چل رہی ہے، وہی پالیسی چل رہی ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن سماجی سطح پر فرقہ پرستی کے سدباب کے لیے سب سے مؤثر جو تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کے اندر سے بہترین تدبیر وہ ہے فرقوں کے درمیان تال میل، بات چیت، ڈائلاگ اور عام سماجی تعلقات کی فضا کو پروان چڑھانا۔ یہ فرقہ پرستی کے سدباب کے لیے یہ اکسیر کا کام کرتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ مشہور ماہر سماجیات پروفیسر اشتوش ورشنی، جو امریکہ کے براؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ہندوستان میں فرقہ وارانہ تعلقات پر اپنی تحقیقات کے لیے وہ بہت معروف ہیں، بہت مشہور ہیں۔ پروفیسر ورشنی نے ان علاقوں کا گہرا مطالعہ کیا جہاں فرقہ وارانہ کشمکش رہتی ہے، اور ان علاقوں کا اس سے موازنہ کیا جہاں پر فرقہ وارانہ کشمکش زیادہ نہیں رہتی، اور اگر ہو بھی تو وہ جارح انداز کی نہیں پائی جاتی۔ تو انہوں نے اس کے لیے ہمارے ملک کے دو علاقوں کا انتخاب کیا، ایک اتر پردیش کے علی گڑھ اور دوسرے کیرلا کے کیلیکٹ کا۔ انہوں نے موازنہ کیا، کمپیئر کر بتایا کہ کیوں نسبتاً فرقہ پرستی بہت کم ہے کیلیکٹ کے اندر کیرلا کے، اور کیوں فرقہ پرستی علی گڑھ میں یو پی کے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کو موازنہ کر انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ کیلیکٹ کے اندر تقریباً 82% ہندو اور مسلمان سماجی تقاریب میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، 90% بچے مختلف فرقوں کے ایک ساتھ میں کھیل کھیلتے ہیں شام کے وقت میں روزانہ، اور 84% خاندان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے فرقوں کے خاندانی روابط اور دوستانہ تعلقات پائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر کو آتے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف علی گڑھ کے اندر یہ بہت کم پایا جاتا ہے، اسی لیے فرقہ پرستی بہت کم کیلیکٹ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ پرستی کے کم ہونے کے اندر کیلیکٹ کے اندر پائے جانے والے مختلف انجمنیں، روٹری کلب، روز کلب، رکشا پلرز کا ایسوسیشن، خولیوں کا ایسوسیشن، اور آرٹ اور کلچر کو پسند کرنے والوں کی انجمنیں، یہ سب اس کے اندر تعاون دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم کرتی ہیں یہ انجمنیں، اس لیے وہاں پر فرقہ پرستی بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کیلیکٹ کے اندر جو ہول سیلرز ہیں، بزنس جو ہے وہ آپس میں مل جل کر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں، لین دین اور ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے بھی فرقہ پرستی وہاں پر بہت کم پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہمارا سدبھاونا منچ ہے، اور ہم لوگ اس کو سدبھاونا فورم کہہ رہے ہیں ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے، کہ ہم لوگ اس کو یہاں منچ زیادہ معروف نہیں ہے اس لیے فورم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو فورم ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب کبھی بھی فرقہ وارانہ تناؤ کے لیے اسٹڈیز کی بات آتی ہے تو ضرور بھیونڈی کا وہ ماڈل جو کمشنر سریش کھوپڑے کے زمانے میں قائم ہوا تھا اس کا حوالہ لوگ ضرور دیتے ہیں۔ 1984 کے اندر جب کمشنر سریش کھوپڑے وہاں کے کمشنر تھے بھیونڈی میں، تو 1984 میں فساد ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کھوپڑے صاحب نے، سریش صاحب نے محلہ محلہ کمیٹیاں بنائیں، محلہ محلہ امن کمیٹیاں بنائیں، اور محلہ محلہ سدبھاونا ٹائپ کے ہی کمیٹیاں بنائی گئیں،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں بامبے کے اندر، بلکہ پورے ملک کے اندر اور خاص طور پر بامبے میں تاریخ کا بدترین قسم کا فساد ہوا، لیکن اس کا کوئی اثر بھیونڈی پر نہیں ہوا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بھیونڈی پر، اور لوگوں نے اس کا کریڈٹ صرف وہ سدبھاونا اور وہ امن کمیٹیاں جو بنائی گئی تھیں اس کو دیا۔ تو یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم نے اس کو اسی لیے رکھا ہے کہ یہ کام کی جو بنیاد ہے، آپ نے قرآن کا حوالہ بھی آپ نے سنا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، ابھی قرآن کا نزول کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی زمانے میں، لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی عمر شریف اس وقت 23 یا 25 سال کے درمیان تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فورم قائم کیا تھا، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ ہاں، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا ظلم کے خلاف میں ہم آواز اٹھائیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اور جو یہاں پر عورتوں کے خلاف میں، مظلوموں کے خلاف میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے محدود قسم کے مقاصد تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ اتنا پسند تھا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اب بھی اگر کوئی شخص مجھے حلف الفضول کی طرح کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس معاہدے کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اس طرح کے معاہدے ہیں، یہ بالکل سوشل کنٹریکٹ ہے۔ اگر آپ اس کو مذہبی روپ دیں گے تو آپ اپنے جال کے اندر پھنس جائیں گے، آپ اگر اس کو دعوت کا منچ بنائیں گے تو آپ خود بہت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ اگر توحید رسالت کے پیغام کا اس کو منچ بنائیں گے تو آپ بہت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں۔ برادران وطن کے ساتھ میرا یقین ہے، اور میں بارہا کہتے رہتا ہوں کہ مسکرا کر بات کرنا بھی ثواب ہے، اور مسکرا کر بات کرنا بھی دعوت ہے۔ ہاں، مسکرا کر بات کرنا بھی، خالی آتے ذرا اسمیل کافی ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ میں پورے تلنگانہ موومنٹ کے اندر یہی کرتا رہا، جو بھی آیا ذرا سا مسکراتا تھا بس، ہاں، اور لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے، الحمدللہ لوگ پھر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ان سے تال میل، گفتگو، غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا اب اس وقت چلایا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا جواب صرف ان کے ساتھ میں کمیونیکیشن کرنا ہے، برادران وطن کے ساتھ میں کمیونیکیشن کرنا ہے، اور کمیونیکیشن کرنے کا مقام کون سا ہے؟ آپ کا محلہ ہے، آپ کی بستی ہے۔ بستی کے اندر آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں، ہر گاؤں میں ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ کہیں بھارت میں فساد ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں کچھ ہوا تو ہوا، لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کہیں کچھ ہو جائے بھائی، ہمارے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں لڑکی کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ ہوا اور فلاں جگہ پر لڑکی کو اس سے ریپ کر کے اس کو زندہ جلا دیا گیا، بھائی وہاں ہوا، لیکن یہاں ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایسا کہنے والے لوگ برادران وطن کے اندر بہت سے مل جائیں گے۔ یہی وہ سعید روحیں ہیں جن کو چننا یہ آپ کی آزمائش ہے، جن کو چننا یہ آپ کی آزمائش ہے۔ ان کو اچک لینا اور ان کو فورم کے اندر لے آنا، ان کو فولڈ کے اندر لے آنا، ہاں بھائی یہی کام ہم کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام دراصل بہت ہی اس وقت، آپ بتائیے کہ ٹی وی 24 گھنٹے اسلام، مسلمانوں کے کیریکٹر کا اساسینیشن کر رہا ہے 24 گھنٹے، اور وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کی ملاقات منیر بھائی سے ہوئی، شوکت بھائی سے ہوئی، ہادی پٹیل سے ہوئی، ملاقات ہوئی اس کے بعد میں وہ سوچے گا کہ میں رات میں ٹی وی کے اندر جو دیکھتا رہا گھنٹوں، ارے یہ تو بالکل الگ ہے، یہ الگ انسان ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کا وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے ٹی وی کا، وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو آپ کا جو
آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات ہے، آپ کے جو تعلقات ہیں، اس کے ذریعے سے وہ سمجھے گا کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہاں، اس کا جواب ملے گا. اور یہ جواب کب ملے گا؟ آپ اوپن ہوں گے، آپ جائیں گے، آپ آئیں گے، آپ ان کو ناشتے پہ بلائیں گے. دعوتی پروگرام کے اندر بھی ہم نے لکھا ہے کہ ان کو ہم گھر میں انوائٹ کریں گے، گھر میں ناشتے پر انوائٹ کریں گے، دعوتوں میں انوائٹ کریں گے ان کو. یہ ساری باتیں ہیں. تو اس لیے ان فورموں کو قائم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ فولڈر آپ پڑھ لیجئے. وہ فولڈر بہت سوچ سمجھ کر لکھا گیا ہے، اور اس فولڈر کے مطابق آپ فورموں کو، سدبھاونا فورموں کو قائم کرنے کا آپ بیڑا اٹھائیں گے تو یقین مانیے کہ یہاں کی ڈیموگرافی بھی انشاءاللہ چینج ہوگی اور یہاں کا سیناریو بھی چینج ہوگا. میں عام طور پر یہ کہتے رہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے، سارے مسلمانوں کے اندر ارتجاعیت اور لچک کا رد عمل پیدا ہو جائے موجودہ حالات میں، اور سارے مسلمان داعی بن جائیں، اور ایک مسلمان صرف 5 غیر مسلموں تک کمیونیکیٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے ٹی وی چینلز، سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹی وی چینلز بھی آپ کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ یقیناً ان کو کمیونیکیٹ کریں گے اور اپنی بات کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ سارا زہر ذائقہ ہو جائے گا، رائگاں ہو جائے گا، اور کامیاب اور کامران انشاءاللہ آپ رہیں گے. فرقہ پرستی کا مقابلہ سماجی سطح پر اسی طرح کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ سدبھاونا فورمز ہیں. امید ہے کہ ہمارے رفقا اس پر توجہ دیں گے، اور جو حدود اور قیود ہیں، بالکل ہم یہاں پر سدبھاونا کا مطلب سارے مذاہب ایک ہیں، اور پھر اسی طرح اس کا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ سب اللہ ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، اور بھگوان ایک ہے فلاں. یہ اس کے اندر جو وحدت ادیان کی بو آتی ہے، ہم وحدت ادیان کی طرف لوگوں کو نہ لے جائیں. آپ اگر اس فورم کے اندر دعوت کی بات کریں گے، یقیناً وحدت ادیان کے طرف فوراً جائے گا، اور آپ کو مجبور ہو کر ایک نہ ایک دن مندر کے اندر جانا پڑے گا. ہاں، ایک مرتبہ مندر میں دعوت تھی، کھانے کی دعوت مندر میں تھی، تو میں بہت عادل آباد میں بہت آگے پیچھے ہو رہا تھا، کیا کروں، میں جاؤں نہیں جاؤں. تو مندر کے مہان اور ذمہ دار آ کر مجھ سے بولے کہ یہ مندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مندر کے پریمیسز کے اندر ہم نے ہوٹل کے اندر کھانا بنوایا ہے اور وہ دعوت ارینج کی ہے، اور آپ بہت اطمینان کے ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں. بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے آدمی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پریارٹیز کے اندر شامل رکھیں، اور امید ہے کہ یہ باتیں اور مزید سوال جواب وغیرہ کے بعد ہمارا ذہن صاف ہوگا، اور تلنگانہ کے اندر انشاءاللہ ہم سینکڑوں سدبھاونا فورمز کام بنانے میں، قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ گاؤں پر مقام پر ایک نہیں، گلی گلی، بلکہ اپارٹمنٹس کی بنیاد پر بننا ہے. اپارٹمنٹ کتنے بڑے بڑے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ حیدرآباد کے لوگ کتنے جمع ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. ایک اپارٹمنٹ ہے جو میرے گھر کے قریب ہے، اس اپارٹمنٹ کے اندر 900 فلیٹس ہیں. 900 فلیٹس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک گاؤں پورا. ایک گاؤں کے اندر 900 گھر نہیں رہتے، پورا گاؤں ہے وہاں پہ. تو ہم کو اپارٹمنٹ کی بنیاد پر سدبھاونا فورمز بنانے کی، قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح خواتین کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ زہر جو گھولا جا رہا ہے وہ خواتین کے اندر گھولا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اس وقت ایکٹیو جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور GHMC کے اندر بھی 50% خواتین کو ریزرویشن دے کر خواتین کو میدان میں لایا گیا ہے. اس لیے خواتین اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اور چنانچہ خواتین کو بھی اس جانب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ఆకాశంలో రంగురంగుల ఇంద్రధనుస్సు ఓ ప్రకృతి సందేశం. సద్భావన ఫోరం దీనికే ఓ ఆచరణ రూపం.